بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے ہدایت النحو کے گزشتہ سبق میں ظروف مبنیہ کا بیان پڑھا۔ اس سبق میں ہم قسم اول کا خاتمہ پڑھنے لگے۔ فرمایا والخاتمۃ فی سائر احکام الاسم ولواحقہ غیر الاعراب والبناء وفیہا فصول۔ خاتمہ جو ہے اسم کے اور اس کے لواحق کے بقیہ احکام کے بیان میں ہے جو اعراب و بنا سے ہٹ کر ہیں، اور اس میں کئی فصلیں ہیں۔ اس میں لفظ سائر آیا۔ سائر کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے۔ اگر یہ سور سے مشتق ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے باقی ماندہ، یعنی بچا ہوا کھانا، بچا ہوا پانی، اس کے لیے سور استعمال ہوتا ہے جھوٹا۔ اگر یہ اس سے ہو تو یہ باقی کے معنی میں ہوگا، یعنی اسم کے باقی احکام۔ اور اگر یہ سور البلد سے مشتق ہو تو پھر اس صورت میں یہ جمیع کے معنی میں ہوتا ہے، پھر بقیہ کے معنی میں نہیں ہوتا، لیکن یہاں یہ بقیہ کے معنی میں ہے۔ فصل اعلم ان الاسم علی قسمین معرفۃ ونکرۃ۔ خاتمہ کی ابحاث میں سب سے پہلی بحث جو ہے وہ اسم کی تعریف و تنکیر کے اعتبار سے تقسیم کر رہا ہے۔ اسم کی دو قسمیں ہیں تعریف و تنکیر کے اعتبار سے۔ پہلی قسم کو معرفہ کہتے ہیں، دوسری قسم کو نکرہ کہا جاتا ہے۔ معرفہ کی تعریف فرمائی المعرفۃ اسم وضع لشیء معین۔ معرفہ وہ اسم ہے جس کی وضع کسی معین چیز کے لیے ہوئی ہو۔ وہی ستۃ اقسام، جس کی 6 قسمیں ہیں۔ المضمرات والاعلام والمبہمات عن اسماء الاشارات والموصولات والمعرف باللام والمضاف الی احدها اضافۃ معنویۃ والمعرف بالنداء۔ وہ 6 قسمیں کون کون سی ہیں جی؟ مضمرات، اعلام، مبہمات۔ مبہمات کے تحت 2 قسمیں داخل ہیں، اسماء اشارات اور اسماء موصولات۔ معرف باللام، اور ان 5 قسموں کی طرف کوئی کلمہ اضافت معنیہ کے ساتھ مضاف ہو، اضافت لفظیہ کے ساتھ ہو۔ اور 6ٹھی قسم ہے معرف بالنداء۔ اگر ان 2 قسم کا اعتبار کیا جائے تو اس طرح معرفہ کی ٹوٹل 7 قسمیں بنتی ہیں۔ والعلم ما وضع لشیء معین لا یتناول غیرہ بوضع واحد۔ چونکہ ماقبل میں مضمرات کا بھی بیان ہو گیا، اسماء اشارات کا بھی، اسماء موصولہ کا بھی، اعلام کا ذکر نہیں ہوا تھا، تو علم کی تعریف بیان کی۔ علم کسے کہتے ہیں جی؟ جس کی وضع کسی معین چیز کے لیے ہوئی ہو، لا یتناول غیرہ بوضع واحد، اور اس ایک وضع کی وجہ سے وہ کسی دوسرے اسم کو شامل، کسی دوسری معین چیز کو شامل نہ ہو۔ مثلا آپ کا نام پنو خان ہے، تو پنو خان کا پنو خان یہ آپ کے لیے رکھا گیا ہے، تو اس وجہ کے ساتھ یہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی اور کے لیے استعمال کرنا ہے تو اس کا نئے سرے سے نام رکھنا پڑے۔ وأعرف المعارف المضمر المتکلم نحو انا ونحن، ثم المخاطب نحو انت، ثم الغائب نحو هو، ثم العلم، ثم المبہمات، ثم المعرف باللام، ثم المعرف بالنداء والمضاف فی قوة المضاف الیہ۔ اب یہاں سے مصنف اس میں معرفہ کی یہ جو اقسام بیان کی ہیں ان کی ترتیب بیان کر رہے ہیں، اور اسی ترتیب سے چونکہ انہوں نے نقل کیا ہے تو یہ ترتیب انہوں نے کیوں اپنائی، دوسرے لفظ میں آپ سمجھ لیں کہ وہ اس کا جواب اور حکمت بیان کریں کہ سب سے پہلے انہوں نے مضمرات کا بیان کیا، پھر اعلام کا بیان کیا، پھر مبہمات کا بیان کیا، اس کے بعد معرف باللام، پھر مضاف کا، اور آخر میں معرف بالنداء کا۔ تو چونکہ معارف میں سب سے زیادہ معرفہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مضمرات۔ مضمرات میں پھر ترتیب ہے۔ ضمیر متکلم جو ہے وہ اعرف المعارف ہے، بھی بات کرنے والا سامنے ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر اور پہچان کس کی ہوتی ہے؟ انا نحن، پھر مخاطب کی ضمیر انتا، پھر غائب ہوا، اس کے بعد درجہ ہے جی اعلام کا، پھر درجہ ہے مبہمات کا، اس میں اسماء اشارات اور موصولہ دونوں آ جاتے ہیں، پھر درجہ ہے معرف باللام کا، اور اس کے بعد باقی معرف بالنداء۔ والمضاف فی قوة المضاف الیہ، جو مضاف ہوتا ہے یہ مضاف الیہ کی قوت میں ہوتا ہے، تو مضاف کی تعریف بھی مضاف الیہ کی طرح ہی ہوتی ہے۔ یعنی اگر مضاف الیہ جو ہے
فرض کریں اس میں ضمیر ہے تو پھر مضاف اسی درجے کا معرفہ ہوگا. مضاف الیہ اگر علم ہے تو مضاف اسی درجے کا معرفہ ہوگا. مضاف الیہ اگر اس میں اشارہ ہے تو مضاف اسی درجے کا معرفہ ہوگا. یعنی مضاف کی تعریف جو ہے معرفہ ہونا اس کا تعین اس کے مضاف الیہ کے اعتبار سے ہوگا. تو جس درجے کا مضاف الیہ معرفہ ہے وہی درجہ پھر مضاف کے لیے بھی آ جائے گا. یعنی یہ وہ 5 اس کے بعد آگے فرمایا والنکرۃ معبودیہ بشیء غیر معین کراجل و فرس. اسم کی دوسری قسم نکرہ ہے. معرفہ کی اقسام بیان کرنے کے بعد اس کی تعریف کی. فرمایا نکرہ وہ اسم ہے جس کی وجہ کسی غیر معین چیز کے لیے ہوئی ہے. معین ہو تو پھر معرفہ، غیر معین ہو تو نکرہ. جیسے رجل، فرس. رجل کا اطلاق ہر مرد پر ہوتا ہے، فرس کا اطلاق ہر گھوڑے پر ہوتا ہے، تو معین نہیں ہے. اچھا جی، الحمدللہ یہاں ہمارا اسم کی تعریف و تنقید کے اعتبار سے بیان مکمل ہوا. اس سے اگلی فصل میں خاتمہ کی جو دوسری فصل ہے اس میں مصنف نے اسماء اعداد کا بیان کیا ہے. اسماء اعداد کے حوالے سے ہماری بحث جو ہے وہ 3 مراحل پر مشتمل ہے. پہلے مرحلے کے اندر مصنف نے اصول اعداد کا بیان کیا ہے. دوسرے مرحلے میں اعداد کا استعمال کس طرح ہوتا ہے اس کا بیان کیا ہے. اور تیسرے مرحلے میں ان اعداد کی جو تمیز ہوتی ہے اس کا اعراب کس طرح آتا ہے اس کا بیان کیا ہے. تو ہم سب سے پہلی چیز پر گفتگو کرتے ہیں. مصنف نے فرمایا اسماء العدد ما وضع لیدل علی کمیت احاد الاشیاء. تعریف فرمائی. تعریف یہ ہے اسماء اعداد وہ اسماء ہوتے ہیں جو اشیاء کے افراد کی کمیت پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوتے ہیں. کسی شے کے کچھ افراد ہیں اور ان افراد کی کمیت کو بیان کرنا مقصود ہو تو اس کے لیے اسم عدد کا استعمال کیا جاتا ہے. واصول العدد 12 کلمۃ. اصول اعداد 12 ہیں جن سے آگے پھر جتنے مرضی اعداد بنا لیں. بنیادی طور پر وہ 12 ہیں عربی کے اندر. اس طرح ہمارے ہاں ریاضی کے اندر جو پہلے جو 9 ہیں پوری سے پھر آگے سارے بنتے ہیں، اسی طرح یہاں یہ ٹوٹل 12 ہیں. تو وہ کون کون سے ہیں؟ واحدۃ الی 10 و 100 و 1000. 1 سے لے کے 10 تک یہ 10 ہو گئے. ان کے ساتھ 11واں میاتن ہے اور 12واں میاتن 100 کے لیے آتا ہے اور الف 1000 کے لیے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 اور 1000. تو یہ اصول اعداد 12 ہیں جن سے آگے پھر جتنا مرضی بڑا عدد بنایا جا سکتا ہے. واستعمالہ من واحد الی 2 علی القیاس. آنی للمذکر بدون التاء وللمؤنث بالتاء تقول فی رجل واحد وفی رجلین 2 وفی امرأۃ واحدۃ وفی امرأتین 2 وثنتان. اس کے استعمال کی مختلف صورتیں ہیں. 1 اور 2 احد اور اثنان، ان دونوں کے اندر یہ موافق قیاس استعمال ہوتے ہیں. موافق قیاس استعمال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر واحد اور اثنان مذکر کے لیے آئیں تو یہ تا کے بغیر آئیں گے واحد اثنان، اور اگر مؤنث کے لیے آئیں تو پھر تا کے ساتھ آئیں گے واحدۃ اثنتان یا سنتان. مصنف کی مثالیں بیان. یہ ہے پہلی صورت کہ واحد اور اثنان مذکر کے لیے، واحدۃ اثنتان مؤنث کے لیے. موافق قیاس مذکر کے لیے تا کے بغیر اور مؤنث کے لیے تا کے ساتھ. اس کے آگے ومن 3 إلى 10 على خلاف القياس. آن للمذكر بالتاء تقول 3 رجال إلى 10 رجال وللمؤنث بدونها تقول 3 نسوة إلى 10 نسوة. اعداد کے استعمال کا دوسرا مرحلہ 1 اور 2 تو موافق قیاس استعمال ہوتے ہیں. 3 سے لے کے 10 تک، 3 سے لے کے 10 تک خلاف قیاس آتے ہیں. خلاف قیاس کا مطلب یہ ہے کہ جب مذکر کے لیے آئیں گے تو تا کے ساتھ آئیں گے اور مؤنث کے لیے آئیں گے تو تا کے بغیر آئیں گے.
الٹ ہو جائے. مثلا مذکر کے لیے ہم کہیں گے ثلاثۃ رجال اور مؤنث کے لیے کہیں گے ثلاث نسوۃ. تو مذکر کے لیے ثلاث تا کے ساتھ آیا ہوا ہے اور مؤنث کے لیے ثلاث تا کے بغیر. یہ ہو گیا اس کا دوسرا مرحلہ. آگے تیسرا وبعد العشرۃ 10 کے بعد تقول 11 رجلا و12 رجلا و13 رجلا الى 19 رجلا و11 امرأة و12 امرأة و13 امرأة الى 19 امرأة. تیسرا مرحلہ یہ ہے، اس میں میں نے اس کے 2 حصے کر دیے جو مصنف نے ایک ہی حصے میں بیان کیے. یہ ہے کہ 11 اور 12 11 اور 12 اس میں دونوں جز ہیں. یہاں تک بات تھی 1 سے 10 تک میں 1 اور 2 موافقے قیاس ایک جز ہے جی، باقی ساتھ ثلاثۃ عشرۃ ایک جز ہے. یہ موافقے قیاس ہے، یہ خلاف قیاس ہے. جب 2 جزیں ہو جائیں تو پھر 2 جزوں کے اندر کیا صورتحال ہوگی؟ اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ 11 12 اس میں دونوں جزیں موافقے قیاس ہوں گی. یعنی مذکر کے لیے دونوں جزیں مذکر ہوں گی اور مؤنث کے لیے دونوں جزیں مؤنث ہوں گی. مذکر کے لیے ہم کہیں گے 11 رجلا 12 رجلا اور مؤنث کے لیے ہم کہیں گے 11 امرأة 12 امرأة. اچھا، تو اس میں پھر چوتھی صورت جہاں 2 جزیں ہیں 13 سے لے کے 19 تک 13 سے 19 تک. اور پھر یہ سلسلہ سیم اسی طرح چلے گا. 11 اس میں 10 سے لے کے 90 تک یہی صورتحال ہے. آحد کے ساتھ 20 تا 90 اس طرح اس نام کے ساتھ یہ ایک الگ تھوڑی سی چیز ہوگی. اس میں صرف پہلی جز، دوسری جز میں جیسے آگے ہم پڑھنے لگے ہیں تفریق نہیں ہے. یہ ایسے مذکر کے لیے بھی 20 آتا ہے، مؤنث کے لیے بھی میاں اور الفا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن 21 22 31 32 41 42 51 52 61 62 71 72 اور اسی طرح 81 82 91 92 ان سب کے اندر جو پہلی جز ہے یہ موافقے قیاس ہی آئے. ٹھیک ہے جی. 11 12 سے لے کے 91 92 صرف یہ پہلی 2 جزیں یعنی عدد کی وہ دہائی کی جو پہلے 2 عدد ہیں 11 12 21 22 31 32 41 42 یہ جو 11 12 میں تو دونوں جزیں موافقے قیاس ہوں گی اور 21 سے لے کے 91 22 سے لے کے 92 پہلے 2 عدد ان میں جو پہلی جز ہوگی ہمیشہ موافقے قیاس ہوگی. مذکر کے لیے مذکر آئے گی 21 رجلا 21 امرأة. مؤنث کے لیے مؤنث آئے گی. ٹھیک ہے جی. 22 رجلا مذکر کے لیے اور 22 امرأة مؤنث. اچھا جی. آگے چوتھی اسٹیپ میں 2 جزیں ہوں. ثلاثن عشر کے ساتھ آئے، 20 تا 90 کے ساتھ آئے. ثلاثن سے لے کے 90 تک یعنی 3 سے 9 3 سے لے کے 9 تک جب یہ کسی دہائی کے ساتھ آئے، دہائی 10 ہو 20 ہو 90 ہو وغیرہ وغیرہ، ان تمام کے اندر وہی صورت پہلے والی خلاف قیاس. یہ جو اکائی ہوگی ساتھ یہ کیا ہوگی؟ خلاف قیاس. ثلاثن سے لے کے 10 تک اکائی خلاف
تسعون تک خلاف قیاس آئے گی، یعنی مذکر کے لیے مؤنث آئے گا اور مؤنث کے لیے مذکر۔ باقی رہی عشرن کی بات دوسرے جز کی، تو یہ جو پہلی دہائی ہے یعنی 11-12 والی دہائی، اس میں 13 سے لے کے 19 تک دوسرا جز جو ہے یہ موافق قیاس ہوگا۔ جز اول خلاف قیاس ہوگا، جز ثانی موافق قیاس ہوگا، یعنی اگر مذکر ہے تو یہ دوسرا جز مذکر ہوگا، اور اگر تمیز مؤنث ہے تو دوسرا جز مؤنث ہوگا۔ مثلا مصنف نے فرمایا ثلاثۃ عشر رجلا، اب دیکھیں ثلاثہ پہلا جز جو ہے یہ کیا ہے؟ خلاف قیاس مؤنث ہے، عشر دوسرا جز موافق قیاس ہے مذکر، یہ تسعۃ عشرہ تک ایسے ہی چلے گا۔ اور مؤنث کی صورت میں کیا کہا جائے گا؟ ثلاثہ عشرۃ امرأۃ، پہلا جز خلاف قیاس اور دوسرا جز موافق قیاس ہوگا۔ آگے 20 30 40 50 کے ساتھ اکائی آئے جو 3 سے لے کے 9 تک ہو، تو اس میں کیا حکم ہوگا؟ اس میں چونکہ عشرون جو ہے تاتیسون، ان میں مذکر اور مؤنث کی کوئی تفریق نہیں ہوتی، تو ان کی تفریق کے بغیر پہلا جز خلاف قیاس ہی آئے گا، یعنی مذکر کے لیے مؤنث اور مؤنث کے لیے مذکر۔ اگر اس میں آپ اس پہلے دونوں سٹیپ کو ذہن میں رکھ لیں تو کبھی بھی عدد کے معاملے میں غلطی کا شکار نہیں ہوں گے، اور وہ یہ ہے کہ احد اور اثنان جہاں بھی آئے گا یہ موافق قیاس ہوگا، اور ثلاثۃ سے تسعون تک یہ جہاں بھی آئے گا یہ خلاف قیاس ہے۔ آگے رہے گی عشرن اور عشرون کی بات، عشرون میں کوئی فرق نہیں، عشرن جو ہے یہ مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث آتا ہے۔ عشرون تا تسعون، میاتن اور الفن، یہ سارے بلا تفریق آتے ہیں، مذکر کے لیے بھی ایسے ہی، مؤنث کے لیے بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ وبعد ذلك تقول 20 رجلا و20 امرأة بلا فرق بین المذکر والمؤنث الى 90 رجلا و امرأة۔ اچھا جی، 20 سے لے کے 90 تک آپ مذکر اور مؤنث کی تفریق کے بغیر اس کو پڑھیں گے، ایسے ہی پڑھیں گے، تمیز چاہے مذکر ہو مؤنث ہو۔ اور احد و 20 رجلا 21 امرأة واثنان و 20 رجلا و 22 امرأة و 23 رجلا و 23 امرأة الى 29 رجلا و 99 امرأة۔ ان میں جیسے میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ جب احد اور اثنان 20 تا 90 کے ساتھ آئیں تو 20 تا 90 میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن احد اور اثنان یہ موافق قیاس ہوں گے، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث۔ اور اسی طرح میں نے آپ کو بیان کیا ثلاثۃ سے لے کے 9 تک جب 20 تا 90 کے ساتھ آئیں تو یہ خلاف قیاس آئیں گے، مذکر کے لیے مؤنث، مؤنث کے لیے مذکر۔ اس کا 5واں نمبر ہوگا جی 5واں نمبر ہوگا اس کا، یہ میں نے اسی کے تحت شامل کر دیا، آپ الگ سے 5واں نمبر اس کا۔ ثم تقول 100 رجل و 100 امرأة و 1000 رجل و 1000 امرأة و 100 رجل و 100 امرأة و 1000 رجل و 1000 امرأة بلا فرق بین المذکر والمؤنث۔ اس کے بعد آپ 100 اور 1000 میں مذکر اور مؤنث کی تفریق کے بغیر ان کو ایسے ہی لے کے آئیں گے، کسی قسم کا کوئی فرق عدد میں نہیں آئے گا۔ فَإِذَا زَادَ عَلَى الْمِئَةِ وَالْأَلْفِ يُسْتَعْمَلُ عَلَى قِيَاسِ مَا عَرَفْتَ۔ اب جب بات 100 اور 1000 سے بڑھ جائے پھر استعمال کیسے ہوگا؟ پھر اسی قیاس کے مطابق ہوگا، جو قاعدہ بیان ہوا اسی قاعدے کے مطابق ہی آئے گا کہ احد اور اثنان ہمیشہ خلاف موافق قیاس آئیں گے، 3 تا 30 ہمیشہ خلاف قیاس ہیں۔ اچھا، جب بات بڑھ جائے تو پھر اس میں ترتیب کیا رکھیں گے؟ یقدم الالف علی المئہ والمئہ علی الاحاد والاحاد علی العشرات۔
1000 جو ہوں گے ان کو 100 پر مقدم کریں گے، 100 کو اکائیوں پر اور اکائیوں کو دہائیوں پر مقدم کریں گے، اور یوں کہیں گے تقول عندی 1000 و 100 و 20 رجلا و الفانی و 200 و 22 و 20 رجلا و 4000 و 900 و 45 امراتا و علیک بالقیاس۔ یوں اس طرح آپ جتنا مرضی بڑا عدد ہو جائے، 1000 پہلے 100 بعد میں، اور پھر جو اکائیاں ہیں وہ، اور اس کے بعد دہائیاں، پھر تمیز کا ذکر کیا جائے۔ تو اعداد کے حوالے سے ہماری اصول عدد کے حوالے سے بحث اور اعداد کے استعمال کے حوالے سے بحث مکمل ہوئی۔ اب اس کے ساتھ ہی جو تمیز ہے، ان اعداد کی جو تمیز آتی ہے، تمیز کا اعراب کیسے آئے گا وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے حوالے سے مصنف نے تمیز فرمائی، وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَاحِدَ وَالْاثْنَيْنِ لَا مُمَيِّزَ لَهُمَا لِأَنَّ لَفْظَ الْمُمَيِّزِ يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْعَدَدِ فِيهِمَا تَقُولُ عِنْدِي رَجُلٌ وَرَجُلَانِ۔ ایک اور دو، ان کا ممیز یعنی ان کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی اس میں جو لفظ تمیز ہوتا ہے وہ خود ہی عدد کے ذکر سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ ایک کے لیے اسی عدد وہ جو تمیز ہے اس کو ذکر کر دیا جائے تو اسی میں ایک آ جاتا ہے، دو بھی آ جاتا ہے۔ مثلا کوئی ہے عندی رجل و رجلان، تو رجل کہنے سے واحد اور رجلان کہنے سے اثنان کا مفہوم خود بخود ہی اس میں شامل ہو جاتا ہے، اس لیے واحد اور اثنان کی تمیز نہیں آتی۔ وَأَمَّا سَائِرُ الْأَعْدَادِ فَلَا بُدَّ لَهَا مِن مُمَيِّزٍ فَتَقُولُ مُمَيِّزُ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ مَخْفُوضٌ مَجْمُوعٌ تَقُولُ 3 رِجَالٍ و3 نِسْوَةٍ إِلَّا إِذَا كَانَ الْمُمَيِّزُ لَفْظَ الْمِئَةِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ مَخْفُوضًا مُفْرَدًا تَقُولُ 300 و900 والقیاس 300 أو 100۔ اچھا جی، 3 سے لے کے 10 تک، 3 سے لے کے 10 تک ان کی تمیز یہ دو طرح سے آتی ہے۔ اگر ان کی تمیز کوئی اور کلمہ ہو، عدد نہ ہو، تو پھر وہ مجرور ہوگی، جمع آئے گی۔ 3 سے لے کے 10 تک کی جو تمیز ہوگی مجرور ہوگی، اعراب اس کا جر ہوگا، اور لفظی اعتبار سے وہ کیا ہوگی، جمع ہوگی۔ جیسے 3 رجال، اب رجال جمع ہے، مجرور ہے۔ 3 نسوۃ، نسوہ جمع ہے، مجرور ہے۔ یہ ہے مجرور جمع کب؟ جب تمیز عدد نہ ہو، 3 کی تمیز عدد نہ ہو۔ لیکن اگر تمیز لفظ نیا یعنی عدد آئے تو پھر ایسی صورت میں وہ تمیز مجرور مفرد ہوگی۔ وہ تمیز کیا ہوگی؟ مجرور مفرد۔ مثلا آپ یوں کہیں گے 300 900، حالانکہ قیاس کا مقتضا تو یہ کیا کہا جائے، 300 یا مئین، جمع کا لفظ ذکر کیا جائے، لیکن یہاں جب 300 سے لے کے 90 تک تمیز عدد آئے یعنی لفظ میہ آئے تو پھر وہ مفرد ہی آئے گا، جمع نہیں آئے گا۔ وَمُمَيِّزُ 11 إِلَى 99 منصوب مفرد تقول 11 رجلا 11 امرأة و99 رجلا و99 امرأة۔ تمیز کا اعراب دوسری صورت یہ ہے کہ منصوب مفرد ہوگا۔ منصوب مفرد کب؟ 11 سے لے کے 99 تک، 11 سے لے کے 99 تک تمیز ہمیشہ منصوب ہوگی اور مفرد ہوگی۔ جیسے 11 رجلا 99 رجل۔ تمیز کا اعراب وممیز 100 و1000 و تثنیتہما وجمع الالف مخفوض مفرد۔
100 1000 اور ان کے تثنیہ اور ہزار کے جمع کی جو تمیز ہے وہ کیا ہوگی؟ ہمیشہ مجرور مفرد ہوگی. کیا ہوگی؟ مجرور مفرد. آپ یوں کہیں گے تقول میات رجل و میات امرات و الف رجل و الف امرات و میاتا رجل و میاتا امرات و الفا رجل و الفا امرات و ثلاثۃ آلاف رجل و ثلاث آلاف امرأة و قس علی ھذا. اسی پر آپ باقی مثالوں کو قیاس کر سکتے ہیں. الحمدللہ یہاں تک ہماری اعداد کے حوالے سے اصول عدد، اعداد کا استعمال اور ان کی تمیز کے اعراب کے حوالے سے بحث مکمل ہوئی. انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ اسم کی تذکیر و تانیث کے حوالے سے ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے. آمین بجاہ